کہ اس ملک میں صرف افراتفری رہنی ہے اور ہم نے گول چکروں میں گھومتے رہنا ہے. ہم کیوں اس قوم کا اتنا پیسہ اور اتنا وقت برباد کر رہے ہیں اپنی خواہشات کے لیے؟ کہ پنجاب کو کہتے بڑا بھائی ہیں لیکن ہر بڑے بھائی کا حق جو ہے وہ سارے لے لیتے ہیں. تو سپریم کورٹ کیا اس کا ہمیں جواب بتائے گا؟ یا جس آئین کے تحت آپ نے پنجاب میں الیکشنز کروائے ہیں وہ کے پی کے میں کیوں نہیں ہو رہے وہاں پہ؟ انہوں نے تو بتایا کہ جج بنتے کیسے ہیں اور کس طرح اگلے ججز کے بیٹے اور بچے جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوئے جج بننے کے لیے. ایک دفعہ دیکھے دنیا دیکھے پاکستان میں آئین کا بول بالا ہوا. السلام علیکم. آج پیر کا دن ہے، 17 تاریخ ہے اپریل کی، اور بڑا ہی اہم دن ہے. آج کا دن ملکی تاریخ کے لیے بھی اہم ہے اور ہمارے اداروں کے لیے. آج کا دن یہ طے ہونا ہے کہ اس ملک میں صرف افراتفری رہنی ہے اور ہم نے گول چکروں میں گھومتے رہنا ہے، یا واقعی یہ ملک اور یہ قوم کسی سمت یا کسی ڈائریکشن کی طرف جائے گی اور وہ مثبت ہوگا. آج کا دن یہ بھی طے ہونا ہے کہ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہے یا پھر چند لوگوں کا اپنا ایک ٹولہ جو ہے وہ ہمیں ہر چیز میں ڈکٹیٹ ہی کرتا رہے گا. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آج کے دن پیر کے دن اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے 21 ارب روپیہ حکومت کے اکاؤنٹ نمبر 1 سے نکال کر الیکشن کمیشن کو دے دے، اور تاکہ وہ پنجاب میں الیکشنز کروا سکے. سپریم کورٹ نے کیوں خیبر پختونخوا کے الیکشن پہ زور نہیں دیا اس کا مجھے علم نہیں ہے. اس کا سپریم کورٹ بھی کلیئرٹی نہیں دے رہا. انہوں نے جو کہا کہ جناب اس کی کوئی اور ریکویسٹ ہوگی تو دیکھیں گے، ابھی نہیں ہے. یعنی 90 دن کا قانون جو ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کو پابند کیا جا رہا ہے وہ پنجاب کے لیے ہے، خیبر پختونخوا کے لیے نہیں ہے. تو پنجاب کے لیے آئین پورا کرنا ہے، لیکن کے پی کے لیے آئین جو ہے اس کو ہم نے پرواہ نہیں کرنی اور وہ جیسے مرضی انٹرپریٹ ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا ہے. یہ تضاد جو ہے یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. یا اگر تو واقعی سپریم کورٹ اتنا سنسیئر ہے کہ جناب اس نے الیکشنز 90 دن کے اندر کرانے، ٹائم پہ کرانے، تو پہلے تو 90 دن ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ خود سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق وہ 90 دن تو پار ہو گئے تھے. اور جب 90 دن پار ہو گئے تو پھر 100 دن ہوتا ہے یا 120 دن ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ آئین کی تو پامالی ہو چکی. وہ تو سپریم کورٹ کے جو پچھلے احکامات ہیں اسی میں 90 دن کراس ہو گیا تھا. لیکن اس کے اوپر جب یہ کہہ دیا کہ الیکشن پنجاب میں ہونے ہیں، فنڈز دونوں کے لیے جاری ہونا ہے، لیکن کے پی کے لیے کوئی شیڈیول نہیں آیا، کوئی تاریخ نہیں آئی، تو یہ کیا معمہ ہے اور یہ کیا مسٹری ہے؟ اس کی تو کوئی قانون دان ہی تشریح کر سکتا ہے جو سپریم کورٹ کے احکامات کو پڑھ کر ہمیں بھی سمجھائے اور آپ کو بھی سمجھائے. یا پھر سپریم کورٹ اگر کوئی اور اس کی کوئی پریس ریلیز دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ آج یہ رقم جاری نہیں ہو رہی کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمیں کنفرمیشن ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، یعنی ان کی ڈپٹی گورنر وہاں پہ تھی، کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اکاؤنٹ 1 میں سے یہ رقم جو ہے وہ دے دی جائے گی. آج اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ رقم کو مختص کر دیا، یعنی انہوں نے فریز کر دیا وہ اماؤنٹ کہ یہ ہمیں دینا ہے، لیکن وہ دے نہیں سکتے. دے کیوں نہیں سکتے؟ وہ قانون کے مطابق ان کو اجازت نہیں ہے. اب یہی انہوں نے پرائم منسٹر کو بھجوا دی ہے ریکویسٹ کہ جی آپ آرڈرز کریں تاکہ یہ رقم آگے ہو. وزیر اعظم تھوڑی دیر کے بعد اس کو کابینہ میں لے جائیں گے. کابینہ جو ہے تھوڑی دیر کے بعد کہے گی پارلیمنٹ میں لے جاؤ، اور ہو سکتا ہے پارلیمنٹ جو ہے اس پہ انکار کر دے. یعنی کل صبح کو پھر یہاں پہ آتش بازی ہونی ہے، پھر یہاں دمکا چوکڑی ہونی ہے، پھر نئے ٹکرز آئیں گے، نئے ڈبے چلیں گے اور پروگرامز ہوں گے. ادھر بھی وکیل ہوں گے، ادھر بھی وکیل ہوں گے، ادھر بھی اینکرز ہوں گے، ادھر بھی اینالسٹ ہوں گے، اور دمادم مسکل اندر بحث ہوگی. اور قوم کا فیوچر جو ہے وہ اسی طرح ایک گول چوراہے پہ گھومتا رہے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس ملک میں؟ ہم نے اس ملک کو کیوں مذاق بنا دیا؟ مثلا مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آیا، جب ڈپٹی گورنر سپریم کورٹ میں تھیں تو وہاں پہ انہوں نے اس وقت یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ جناب ہم آپ کے احکامات کے مطابق یہ پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ ہم پابند ہیں حکومت پاکستان کے احکامات کے تحت دینے کے لیے، اور سپریم کورٹ کو بھی یہ علم ہوگا. تو انہوں نے اس کی بات کو اس سے ان رائٹنگ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں لی اور اس کو اس آرڈر کا حصہ کیوں نہیں بنایا تاکہ وہ بھی پابند ہوتی، جنہوں نے جا کے گورنر کے بہاف پہ ایز ڈپٹی گورنر انہوں نے یہاں پہ یہ کمٹمنٹ کی تھی
تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنا کام آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ پہلے کر سکتی تھیں یا نہیں کر سکتی تھیں، بعد میں یہ ٹیپ ڈانسنگ کیوں کر رہی ہیں، ٹیبل پہ کھڑا ہو کر ڈانس کیوں کر رہی ہیں جی؟ تو یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے یا تو سپریم کورٹ سے غلط کمٹمنٹ کی گئی یا ایسی کمٹمنٹ کی گئی جس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی۔ دونوں صورتوں میں سفر تو یہ قوم کر رہی ہے کہ قوم کا قیمتی وقت، پارلیمنٹ کا وقت، کابینہ کا وقت جو ہے اب اس چیز پہ لگے گا جس پہ پہلے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اور اگر سپریم کورٹ کو ان رائٹنگ انہوں نے کمٹ نہیں کیا تو سپریم کورٹ نے یہ حکم نامہ کیوں جاری کر دیا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ بائی لا اسٹیٹ بینک اگر پیسے ریلیز کرے گا کسی مد میں بھی حکومت پاکستان کے لیے، وہ صرف نیشنل بینک آف پاکستان کو ریلیز کرے گا، اور نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے آگے جس بھی ہیڈ میں جانا ہے، لیٹ سے وہ اسپورٹس بورڈ میں جانا ہے، وہ کرکٹ بورڈ میں جانا ہے، وہ الیکشن کمیشن کو جانا ہے، وہ ایجوکیشن کالج کو جانا ہے، وہ نیشنل بینک وہاں پہ ان کے اکاؤنٹس میں جو بھی بینکوں میں ہوں گے وہاں پہ اس رقم کو بھیجے گا، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے۔ لیکن اسٹیٹ بینک ڈائریکٹلی مثلا میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈال سکتا، تو اسٹیٹ بینک اسی طرح الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے نہیں ڈال سکتا۔ تو نیشنل بینک تو ہے منسٹری آف فائنینس کے انڈر، تو جب وہ آئے گا پیسے تو آ سکتے ہیں، لیکن آگے اس کی ڈسپرسمنٹ وہ پھر واپس چلی جائے گی کابینہ میں، کیبنٹ میں، منسٹری میں یا پھر پارلیمنٹ میں، اور پھر سے چکر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ سو واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو ڈو؟ ہم کیوں اس قوم کا اتنا پیسہ اور اتنا وقت برباد کر رہے ہیں اپنی خواہشات کے لیے؟ اور اگر خواہش واقعی آئینی ہے تو پھر کے پی کے میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ وہاں پہ آئین کی جو لاٹھی ہے وہ کیوں نہیں برس رہی؟ وہاں پہ آئین کا گرز کیوں نہیں بولا جا کر؟ یہ صرف پنجاب کیوں؟ پنجاب کو کیوں ہمیشہ جو ہے ایک بلی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے کہ ہر ایک جو اپنی خواہشات جو ہیں، اپنی تمنائیں جو ہیں، وہ پنجاب کے اوپر آ کے جو ہے نا اس کا نزلہ گرتا ہے۔ صوبہ تقسیم کرنا ہے، پنجاب کی تقسیم ڈسکس ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ این ایف سی ایوارڈ سے حق لینا ہے تو پنجاب کا حق جائے گا، پانی کے ایکارڈ میں اگر حق لینا ہے کسی کا تو پنجاب کا حق جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اگر جو ہے یہاں پہ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ صرف پنجاب کے اوپر کرنا ہے، کے پی کے پہ نہیں کرنا۔ یہ پنجاب کی جو حق تلفی ہے اور یہ جو بار بار ہوتی ہے اور آئین کا سہارا لے کے ہوتی ہے، اس کا تو مجھے آج تک کسی نے ایکسپلین نہیں کیا کہ پنجاب کا کیا قصور ہے، کہ پنجاب کو کہتے بڑا بھائی ہیں لیکن ہر بڑے بھائی کا حق جو ہے وہ سارے لے لیتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کیا اس کا ہمیں جواب بتائے گا؟ کیا ہم غیر آئینی صوبہ ہے پاکستان کا؟ کیا کے پی کے پاکستان کا حصہ نہیں ہے کہ وہاں پہ الیکشنز نہیں ہوں گے اور 90 دن میں نہیں ہوں گے؟ یہ کیا نئی اختراع بنا دی ہم نے قانون میں کہ صرف پنجاب کے اوپر لاٹیاں گرنی ہیں، صرف پنجابی کو فرق پڑے گا؟ یعنی پاکستان میں جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر لے، پنجاب میں وہ ہوگا جو باقی لوگ چاہیں گے، جو ادارے چاہیں گے، جو سپریم کورٹ چاہے گا، جو حکومت چاہے گی، جو کوئی بھی اور چاہے گا۔ کمال ہے۔ واٹر ریکارڈ بھی اسی طرح ہوا، اور پانی، پنجاب کا پانی جو ہے وہ دے دیا گیا۔ جب ریزروائر بننے تھے تو پنجابی ڈیم کہہ کے ان کو نہیں بننے دیا گیا۔ سیلاب آتا ہے پنجاب میں تو پنجاب کا سیلاب، ٹھیک ہے، اور کہیں اور پہ آتا ہے تو وہ پاکستان کا سیلاب ہو جاتا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ میں جو فنڈ تھے وہ بھی پنجاب کے کمپرومائز ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ یہاں پہ بھی آئین صرف پنجاب کے اوپر لاگو ہو رہا ہے، کیوں؟ کیا اس کا جواب ہے جناب آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس؟ کہ چیف جسٹس صاحب مجھے ذرا سمجھائیں آپ کہ جس آئینی اصطلاح کے مطابق آپ نے کے پی کے میں ڈیلے کیا ہے وہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ یا جس آئین کے تحت آپ نے پنجاب میں الیکشنز کروائے ہیں وہ کے پی کے میں کیوں نہیں ہو رہے وہاں پہ؟ کیا وہاں پہ آئین لاگو نہیں ہے؟ تو ان سوالوں کا تو جواب ہمیں کوئی نہیں دے گا۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ وہ یہ کریں گے کہ ہمیں بلائیں گے، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چارج کریں گے، سزا سنا دیں گے، سنا سکتے ہیں، لیکن سچے سوال کا جواب بھی دے۔ ہمارا حق ہے کہ ہمیں جواب ملے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، آرٹیکل جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کا، وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم سوال کریں اور حکومتی ادارے جو ہیں اس کا جواب دیں۔ اور یہ ہم کورٹ سے بھی سوال کر سکتے ہیں، وائی اونلی پنجاب؟ اب سپریم کورٹ آرٹیکل 84 میں بھی بے شک اپنی مرضی میں ترمیم کر لے، خود ہی انڈرسٹینڈنگ کر لے، کیونکہ اسٹیٹ بینک تو پیسے نہیں دے سکتا۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اسٹیٹ بینک تو الوکیٹ نہیں کر سکتا۔ کل سپریم کورٹ بلائے گا، کہے گا آج سے
آئین کا آرٹیکل 84 جو ہے نا اس کی یہ تشریح ہے. اب آپ کر سکتے ہیں, اب آپ کر دیں. اگر یہی آئین ہونا ہے, آئین کو اسی طرح مروڑنا ہے, اپنے مطلب کے مطابق اس کی تشریحات ہونی ہے, تو پھر اس آئین کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جس کا دل کرتا ہے وہ اپنے دل کا بنا لیتا ہے. ضیاء اللہ کا آیا تھا, اس میں مجلس شورا بنا دی تھی پارلیمنٹ کو ہٹا کے, پھر اس نے اپنی مرضی کی ترامیم کر دی تھی, اس نے اسلامی مملکت بنا دیا تھا, اس نے ایون فوج کا سلوگن چینج کر دیا تھا, ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کر دیا تھا. قائد اعظم کا جو سلوگن تھا وہ تو یونٹی فیتھ ڈسپلن. بھائی صاحب نے اس کو فیتھ یونٹی ڈسپلن کر دیا. ٹھیک ہے, کر دیا. پھر اس کے بعد جس کا دل کرتا ہے اس پہ کوئی ترمیم لے آتا ہے, کوئی فیڈریشن کی علامات کو ختم کر دیتا ہے 18ویں ترمیم لا کے, کوئی 19ویں ترمیم اپنے مطلب کی لے آتا ہے کہ جی اس میں یہ چیز ختم ہو جائے, یہ ہو جائے. نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے. نقصان تو آئین تو ہماری اب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم جس کو سمجھ آتا ہے وہ اس کو کر لیتا ہے. کہ جس پہ آئین خاموش ہے تو میں نے یہ سمجھا, اس کو یہ کر دیا. آرٹیکل 84 بھی اپنی مرضی کا ترمیم ہو جائے گا, کوئی قیامت نہیں آئے گی. آرٹیکل 79 میں کیا بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس کی تحویل اور آپریشن صرف پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال ہو سکتی ہے. یعنی وہ پرائم منسٹر بھی نہیں کر سکتے, وہ فائنانس منسٹر بھی نہیں کر سکتے, وہ کابینہ بھی نہیں کر سکتی. یہ آرٹیکل 79 کہہ رہا ہے. تو اب اس کو ہم نہیں دیکھیں گے کابینہ نے کیا کہا. ہم اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر کو بلا کے کنٹیمپٹ چارج کر دیں گے, وزارت دفاع کے بندے کو بلا کے کنٹیمپٹ کر دیں گے, فائنانس منسٹر کو کنٹیمپٹ کر دیں گے. کرے پہ چیف جسٹس صاحب جب یہ ریجیکٹ ہوگا تو پوری پارلیمنٹ کے اوپر کنٹیمپٹ لگائیں. ایک دفعہ دیکھے, دنیا دیکھے پاکستان میں آئین کا بول بالا ہوا. اور پاکستان میں جو جگ سائی ہماری ہونی ہے وہ تو ہوتی ہے نا. اگر کوٹوں کا ہمارے لوگوں نے معیار رکھا ہوا ہے کہ 140 میں سے 132 تو ان کی بے وقوفی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ ہماری کوٹیں کتنی محنت کر رہی ہیں. ویسے اب اگلے مہینے مجھے لگتا ہے دوبارہ آئے گی تو شاید ہم نیچے سے ہم پہلے نمبر پہ نہ ہو, کیونکہ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں. وہ اپنی مرضی سے رینکنگ دی جا رہی ہے, وچ از ناٹ رائٹ. آج یہ سمری جو ہے یہ کابینہ کو جائے گی, کابینہ پارلیمنٹ کو بھیج دے گی, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو موڈ ہے پارلیمنٹ نے اس کو اپروو نہیں کرنا. ناؤ واٹ. تو آج ایک بات تو طے ہو گئی کہ پارلیمنٹ ہی سپریم ہے, ناٹ سپریم کورٹ. کیونکہ اگر سپریم کورٹ سپریم ہوتا آئینی طور پہ تو اسٹیٹ بینک آج وہ فنڈ دے دیتا, صرف اس کو فریز نہ کرتا, اور پھر وہ وزیر اعظم دے دیتے, وہ کھڑے نہ ہوتے سپریم کورٹ کے سامنے, وزیر خزانہ دے دیتے. پارلیمنٹ کے سامنے جا رہا ہے اور پارلیمنٹ کے پاس پورا رائٹ ہے اپروو کرے ڈس اپروو کرے. پارلیمنٹ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے کہنے پہ لا بنائے. آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے, 2 قوانین پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی. اس کے علاوہ پارلیمنٹ جو مرضی چاہے قانون بنائے اور جو مرضی چاہے بل پاس کرے. ایک تو ہے کہ کوئی مرد یا عورت اپنی جینڈر پارلیمنٹ اس کی مرضی کے بغیر اس کا تبدیل نہیں کر سکتی. یعنی اگر میں مسٹر لکھتا ہوں تو وہ مجھے مس نہیں لکھ سکتی پارلیمنٹ اس کو, یہ پارلیمنٹ کے پاس حق نہیں ہے. دوسرا, پارلیمنٹ جو ہے آنے والی پارلیمنٹ کو, فیوچر میں پارلیمنٹ کو وہ پابند نہیں کر سکتی کہ یہ قانون سازی کرنی اور یہ نہیں کرنی. وہ ہر پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی اس نے کیا قانون سازی کرنی. ادھر تو ہم نے سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ریزولوشن آئی ہے, اب یہ قانون نہیں بنے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا. ادھر تو جس کے دل کرتا ہے تشریح کر رہا ہے کرتا رہے. آج مطیع اللہ جان کا میں ویلاگ دیکھ رہا تھا, انہوں نے تو بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں. انہوں نے تو بتایا کہ جج بنتے کیسے ہیں اور کس طرح اگلے ججز کے بیٹے اور بچے جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں جج بننے کے لیے. میری مطیع اللہ سے بھی بات نہیں ہوئی ڈائریکٹ کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے اگر وہ میں نے سمجھا صحیح ہے تو پھر تو لگتا ہے کہ بہت سے جج ہمارے صرف اپنا رشتہ داریوں کی وجہ سے بنے ہوئے, اور بہت سے جج وقرہ پروری کی وجہ سے بنے, نیپوٹزم کی وجہ سے بنے, قابلیت کی وجہ سے نہیں بنے ہوئے. تو اگر اسی طرح یہ نظام صحیح ہے جو مطیع اللہ صاحب نے بتایا تو پھر تو بڑی تشویش کی بات ہے. پھر تو 132 پہ واقعی نہیں ہونا چاہیے, پھر تو واقعی 140 پہ نمبر ہونا چاہیے اگر میرٹ یہی ہے, اگر یہی طریقہ کار ہے. تو بہرحال سپریم کورٹ توہین عدالت لگا سکتی ہے کہ نہیں, اس پہ میری ایک لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے, ان کا کہنا ہے خلاف آئین ہے, خلاف عدالت نہیں. تو توہین عدالت تو نہیں لگے گی, آرٹیکل 6 لگانا ہے تو لگا لے, تو وہ تو پارلیمنٹ نے لگانا ہے, وہ تو عدالت نے لگانا نہیں ہے.
تب یہاں پہ پہلے تو عدالت یہ ثابت کرے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہے نہیں. اب پھر قومی اسمبلی سے بھی کوئی ایسا ایگزیکٹو آرڈر آ سکتا ہے نئی قسم کا جو کسی کو پتہ ہی نہ ہو. بہرحال 17 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، اپریل کا مہینہ ہے، اور ہم وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں جہاں ہم پہلے پھنسے ہوئے تھے. ہم نے کوئی آگے نہیں جانا، ہم نے کوئی ترقی نہیں کرنی، کیونکہ ہماری انا جو ہے ساروں کی وہ پاکستان کی بقا سے کہیں زیادہ بڑی ہے. یہی آج کا کرا سچ ہے. اللہ حافظ.